السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد. باب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سليمان أبو إدام قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. باب إثم قاطع الرحم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم. یہ جو احادیث پڑھے گئے ہیں اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو توڑنے کا، تعلقات کو توڑنے کا کیا گناہ ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، اس کو بیان فرمائے ہیں دنیا میں اور آخرت میں۔ معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہے خاندانوں کا تعلقات کا صحیح ہونا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے ذریعے سے ہمیں تعلقات کو نبھانا سکھایا ہے۔ یہ بات گزشتہ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ ہم تعلقات کو نبھائیں اور بچوں کو سکھائیں کہ رشتوں کو کیسے نبھانا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی۔ آپ نے اس خاتون کا بہت اکرام فرمایا۔ جب وہ چلی گئی تو ازواج مطہرات میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ کون تھی؟ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا، لیکن یہ وہ خاتون ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا جایا کرتی تھی۔ پھر آپ نے اس کے بعد ایک جملہ فرمایا وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ وَإِنَّ حسن العہد۔ حسن العہد کہتے ہیں تعلقات کو نبھانا یہ ایمان میں سے ہے۔ ایمان کی علامتیں ہیں، ان ایمان کی علامتوں میں ایک علامت تعلقات کو نبھانا۔ وہ تعلقات رشتوں کے اعتبار سے جب بنتے ہیں، سورہ رعد ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے عقل مند کی 9 صفات بیان فرمائیں۔ انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء الی آخرہ آیہ۔ 9 صفات ہیں۔ یہاں مفسرین نے ایک بڑی غور کرنے کی ایک بات یہ بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے والے عقل والے ہیں۔ اس میں نمبر 1 بتایا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ بس۔ لیکن ایک چیز جہاں پہ رشتوں کا بیان فرمایا وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ به۔ وہ لوگ جو رشتوں کو جوڑتے ہیں، ان رشتوں کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ نماز بھی اللہ نے حکم دیا ہے، صبر کرنے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے نا، اور وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ۔ یہ سب چیزوں کا اللہ نے ہی حکم دیا، لیکن وہاں پہ لفظ اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ جہاں رشتوں کو جوڑنے کی بات آئی وہاں فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ،
یہ وہ لوگ ہیں جو رشتوں کو جوڑتے ہیں، ان رشتوں کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. انہیں اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ رشتوں کو جوڑنا کتنی بڑی چیز ہے اور رشتوں کو توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے رشتوں کو توڑنا. کیسے ٹوٹتے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں کہ خاندان میں، رشتوں میں قطع رحمی آتی ہے؟ قطع رحم کہتے ہیں رشتہ توڑنا. اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا حل ہے؟ سب سے پہلی بات زبان ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہمارے رشتوں کے تعلقات کے ٹوٹنے کا سب سے بڑی، اس کی یہ بنیاد سب سے بڑی بنیاد ہے. جی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں میں رہتے تھے، رشتوں کے درمیان رہتے تھے، یخزین لسانہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخزین لسانہ، اپنی زبان کو قابو میں رکھتے تھے. خزانہ یخزین خزنن عربی میں ہے، کہتے ہیں خزانے کی طرح زبان کی حفاظت کرو. جملہ ہے خزانہ. خزانے کو آدمی کھلا نہیں چھوڑتا، زبان بھی کھلی مت رکھو. جو چاہے زبان سے نکل رہا ہے، قابو میں ہی نہیں ہے، الفاظ ایسے نکلتے جا رہے ہیں. کوئی آدمی جو ہے نا سیف جو ہے نا کھلا نہیں رکھتے، پوری طرح لاک کر کے رکھتے ہیں. اللہ نے زبان کو کیسے لاک کیا دیکھیں. زبان دانتوں کے اندر ہے، پھر ان دانتوں کے اوپر ہونٹ ہے. یعنی کیسے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا. اس زبان کو، اس زبان تک پہنچنے کے لیے ہونٹ کھولیں گے، دانت کھولیں گے، پھر زبان ہے. تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخزین لسانہ، کثیر الصمت تھے. اسی لیے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ جس عضو کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے وہ زبان ہے. سب سے زیادہ جس عضو کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ زبان ہے. اس کو پاک رکھنا ہے. کیسے؟ جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، ہر زبان کے گناہ سے اس کو پاک رکھنا. اور یہی زبان جو ہے نا رشتوں کو توڑنے کا سب سے بڑا سبب ہے. ایک وہ چیز ہے کہ زبان. اچھا، دوسری جو چیز ہے غصہ ہے. آدمی کا غصہ ہے کہ آدمی جب غصے میں آتا ہے تو اچھے اچھے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں. تو اس موقع پر صبر دیا گیا، برداشت، کہ آدمی برداشت کرے. کیوں برداشت کرے؟ اس لیے کہ ہمیں اس کو نبھانا ہے، اس کو جوڑنا ہے. اگر نہیں برداشت کریں گے تو ٹوٹ جائے گا. نہیں برداشت کریں گے فوراً ٹوٹے گی چیز. اور توڑ دینا بہت آسان ہے، نبھانا، جوڑے رکھنا. علماء نے بڑی اچھی بات کہی ہے. دیکھیے، نبھانے کا مطلب کیا ہے؟ دل لگانا، دل سے تعلق رکھنا یہ بھی ضروری نہیں. حقوق ادا کرنا یہ ضروری ہے. مثال کے طور پر کسی سے کوئی بات چیت ہوئی، انبن ہو گئی، قطع تعلق دو ہی آدمی کرتے ہیں، یا تو قطع تعلق کرتے ہیں یا تو جو ہے نا لڑتے ہیں. قطع تعلق کا معنی یہ نہیں ہے کہ دل نہیں لگ رہا لیکن حقوق ادا کر رہے ہیں. سلام کیا، ملاقات ہوئی، کوئی ضرورت ہے، ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن بات دل میں ٹھیک ہے، دل نہیں لگی. اس کو قطع رحمی نہیں کہتے. اور رشتوں میں یہ چیز ہوتی ہے. بعض مرتبہ کسی سے کوئی انبن ہو گئی، کوئی چیز ہو گئی، آدمی احتیاط کر لیتا ہے. تو یہ دل کا نہیں لگنا یہ جو ہے قطع رحم نہیں ہے. تو دوسری جو چیز ہے غصہ ہے. اس غصے کا علاج جو ہے نا صبر ہے، برداشت آدمی کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر سکھایا، برداشت سکھایا. اگر برداشت نہیں ہے تو پھر تو جو ہے نا بڑے بڑے صحابہ میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما میں کئی مرتبہ آپس میں جو ہے نا مزاج کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا، لیکن فوراً کیا کرتے تھے؟ اس کو نبھا لیتے تھے، برداشت کر لیتے تھے. تو دو چیزیں ہوئی. تیسری جو چیز ہے اختلاف جو ہے نا، جھگڑا جب ہو، اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے کسی معاملے میں جھگڑا ہو تو فوراً جھگڑے کو اخلاقی اعتبار سے اس کو سلجھانے کی، نبھانے کی کوشش کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ آپس میں کبھی کسی کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا، اس کو اخلاق کے ذریعے سے آپ کیا کرتے؟ صلح کراتے.
اخلاق کے ذریعے سے مطلب یہ ہے، جیسے ایک صحابی ہیں، ایک صحابی کے ساتھ معاملہ ہو گیا کچھ پیسوں کا، قرض کا، اور دونوں آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے بات کر رہے ہیں اونچی آواز میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جب آواز کان میں پہنچی تو آپ پہنچے، کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ قرض نہیں دے رہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ یہ میرا پیسہ نہیں دے رہے، میں اس لیے مجھے غصہ آ رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بٹھا کر فرمایا، ایک کام کرو کعب، تم تھوڑی سی مہلت انہیں دے دو، اور تمہارے پاس جو کچھ ہیں تو وہ انہیں ادا کر دو۔ آپ نے جو ہے نا پہلے معاملے کو اخلاق سے حل کرا رہے، اگر یہاں حل ہو جائے بہت اچھی بات ہے، ورنہ کیا ہے دوسری چیز؟ انصاف ہے، فیصلہ ہے کہ بھی انصاف، پہلے ہی انصاف آدمی نہیں لائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح، کہیں بھی کسی بھی جگہ پر اگر ہمیں پتہ چلے کہ وہاں تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں تو ہر ایمان والے کی یہ ذمہ داری، یہ فکر ہو کہ وہ کیسے اس میں مصالحت کرانا ہے، اس کی فکر ہو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ہیں، 9ویں تاریخ ہے، آپ جو ہے اعلان کیے کہ کوئی ہے اس مجلس میں جو رشتے کو جس نے توڑا ہو، قاطع رحم کوئی مجلس میں بیٹھا ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم دعا کرنے والے ہیں، اور جس مجلس میں رشتوں کو توڑنے والا ہوتا ہے اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ جی، تو ایک صحابی اٹھے اور گئے، ان کا معاملہ اپنی خالہ کے ساتھ تھا، اور جا کر انہوں نے اپنی خالہ سے معاملہ جو ہے نا درست کر کے وہ آ کے بیٹھ گئے، ہے نا۔ سوچیں کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہی باندھا ہے، لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطع رحم، اس قوم پر، اس خاندان پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی جس میں کوئی رشتے کو توڑنے والا ہو۔ رحمت کا مطلب یہی ہے کہ بھئی کہ رحمت، اللہ کی رحمت متوجہ ہو۔ تو آپ نے تو باقاعدہ کہا کہ بھی ہم یہاں دعا کرنے والے ہیں، کوئی ہے اس مجلس میں تو اٹھ جائے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اختلاف ہونا یہ فطرت ہے، غصہ آنا فطرت ہے۔ تو اختلاف اگر ہو تو فوراً اخلاقی اعتبار سے یا نہیں، ان سے صلح کرا لینا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی ترغیب دی۔ دن بھر روزہ رکھنا، رات بھر تہجد پڑھنے سے، نفل صدقہ دینے سے افضل چیز ہے آپس میں جو ہے صلح کرانا۔ یہ ہمیں سوچنا ہے، ہمارے گھرانے میں میرا کسی کے ساتھ معاملہ ہو یا ہماری فیملی میں، ہمارے خاندان میں ہو، اس کی مجھے کوشش کرنا ہے۔ اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت میں اتنا بڑا عمل بتایا۔ ایک مرتبہ نماز کے موقع پر آپ باہر تھے، ایک قبیلہ تھا، وہاں پر دو آپس میں لوگ جو ہے نا کیا ہے آپس میں جو ہے جھگڑ رہے تھے، تو انہیں صلح کرانے کے لیے آپ تشریف لے گئے، نماز کا وقت آ گیا، آپ نہیں ہیں، صحابہ پورے کے پورے انتظار میں ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ علماء لکھتے ہیں پوری سیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہو، سوائے بیماری کے ایام کے، کبھی آپ نے مسجد میں نماز چھوڑی ایسا نہیں۔ یہ ایک موقع ہے، آپ نے امت کو عملی طور پہ بتایا صلح کتنی اہم چیز ہے۔ تو ایک چیز ہے، اختلاف یہ فطرت میں ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ صلح ہے۔ غصہ فطرت میں ہے، غصہ فطرت میں ہے، اس کا علاج صبر ہے، اس کا علاج صبر ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے ایک دوسرے سے تکلیف پہنچنا، ایک دوسرے سے تکلیف پہنچنا، اس کا علاج معافی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ معافی ہے، کہ آدمی معاف کرے۔ اس لیے دیکھیں نا ترغیب ہے۔ آپ کو بتاؤں میں مال خرچ کرنے کی ترتیب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کرنے کی ترتیب بتائی۔ سب سے پہلے اپنی ضرورت پر، اپنے گھر والوں کی ضرورت پر، پھر اپنے رشتہ داروں پر، جو اپنے رشتہ دار ضرورت مند ہیں، یہ ترتیب آپ نے بتائی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی کہ بھئی کہ خرچ کرنے کی یہ ترتیب ہے۔ جب ضرورتوں پر خرچ کرو تو پہلے اپنی ضرورتیں، گھر والوں کی ضرورتیں، اپنے وہ رشتہ دار جو غریب، گزشتہ کی روایت یہاں پر ہے، وہ رشتہ دار جس کو کاشح کہا،
کاشح کہتے ہیں بہت رشتہ دار دو قسم کے، ایک ہے جن سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ایک ہے جن سے ہماری ناراضگی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے افضل الصدقہ، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے اس رشتہ دار پر خرچ کرو جس سے ناراضگی ہو. سوچیں کتنا اس میں اخلاص ہوگا، کتنا اس کے اندر جو ہے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہوگا. معمولی بات نہیں ہے. اور اس کی مثال سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل پیش کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے نا حضرت مستح، ان کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا تھا اور پوری فائنینشیل ان کی ریسپانسبلٹی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لیے ہوئے تھے، سارے اخراجات. لیکن ان کے ذریعے سے ان کو زبردست دل کو تکلیف پہنچی، میرا بھانجا ہے اور پھر میں اس کی ساری فائنینشیل ذمہ داری اٹھاتا ہوں اور اس نے مجھے اتنا بڑا قسم کھا لی، میں ایک پیسہ ان پہ نہیں لگاؤں گا. اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی. اب ناراضگی آ گئی نا، اب یہاں پہ تم خرچ کرو. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. تکلیف پہنچی ہے، اب تیسری بنیاد ہے، تکلیف پہنچی ہے تو اب کریں کیا؟ یہ ہے کہ معاف کرنا. پہلی بات حدیث کی روشنی میں 5 باتیں مجھے عرض کرنی ہے، پوائنٹس لکھ لیں 5. سب سے پہلی بات، اختلافات ہوتے ہیں تو صلح، ہر حد الامکان صلح کا ماحول ہو، اور اس کے لیے کتنا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اتنا آگے بڑھنا ہے. صلح ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری چیز، آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے نا کیا ہے، مزاج مختلف ہیں تو اس سے برداشت آدمی کرے. تکلیفیں پہنچتی ہیں تو معافی آدمی کرے، معاف کرے. بالکل. چوتھی چیز ہے معاملات کو بہت صاف رکھیں، کیونکہ معاملات کو جب ہم صاف نہیں رکھیں گے رشتوں میں جو ہے نا کیا ہے، قطع تعلق پیدا ہوں گے. معاملات میں جیسے قرض کا معاملہ، بزنس کا معاملہ، اور تیسری چیز وراثت کا معاملہ. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں. بزنس آپس میں مل کر بزنس شروع کیے، کچھ اس میں ہوا. قرض کا معاملہ، اس میں بھی آپس میں معاملہ صاف نہیں ہے تو وہاں پہ بھی تعلقات خراب. تیسری چیز وراثت، اگر کسی رشتہ دار کی اگر ہم برابر نہیں ادا کیے پھر وہاں پہ بھی یہ 3 چیزیں ہیں. اسی لیے معاملات کی صفائی بہت ضروری. معاملات کا تعلق پیسوں سے ہے، مال سے ہے، اس میں بالکل معاملات صاف رکھنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کی صفائی کا کتنا ہمیں اہتمام سکھائے ہیں. معاملات کی صفائی کا بہت اہتمام، کہ خاص طور پر کیونکہ رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی جہاں ترغیب ہے وہیں پر معاملات کی صاف صفائی کا اہتمام ہے. صحابہ کرام بالکل معاملات صاف رکھتے تھے. علماء نے جو ہے نا ایک عربی محاورہ بتایا ہے، تعاشروا کالاخوان، رہو بھائیوں کی طرح. مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے پر احسان، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، بھائیوں کی طرح کرو. لیکن تعاملوا کالاجانب، معاملہ اجنبیوں کی طرح کرو، بالکل اجنبی کہ صاف لکھ کر پڑھا. تو یہ 4. تو جیسے اچھا ہے، ایک اور بات یاد آئی. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات لکھتے ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو ادب المفرد شروع کیا نا، آپ اس کو دیکھیں. سب سے پہلے ماں باپ، پھر اس کے بعد جو ہے نا اولاد، پھر میاں بیوی. تو حضرت فرماتے ہیں خاندان کے 4 ارکان ہیں. جیسے نماز کے ارکان ہیں، نہیں نماز پڑھنے کے ارکان ہیں کہ بھئی کہ یہ فرائض ہے. خاندان کسے کہتے ہیں؟ اس کے 4 پلر ہیں، اس کے 4 ارکان ہیں. یہ صحیح ہوں آپس میں، یہ بنیاد ہے، تبھی ہمارا خاندان صحیح ہوگا. اور خاندان جب صحیح ہوتا ہے تو معاشرہ صحیح ہوتا ہے. اور خاندان کن بنیادوں پر جو ہے نا اس میں کمزوری آتی ہے، اور وہ کیا بنیادیں ہیں جس کی وجہ سے وہ تعلقات کی مضبوطی ہوتی ہے، وہ بتا رہے ہیں. یہ وہ ساری تعلیمات حدیث پاک کی وہی ہیں. ان تعلیمات سے ہٹنے کا نتیجہ آج معاشرے کے اندر خاندانی نظام تتر بتر ہوا ہے، کمزور پڑا ہے، درہم برہم ہو چکا ہے. تو سب سے پہلے 4 ارکان کیا ہیں؟ ماں باپ.
پھر اولاد، پھر میاں بیوی، شوہر، بیوی، اولاد اور والدین ہیں. اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں وہ ضمنی ہیں. ضمنی کا مطلب جڑ گئے ہیں، لیکن خاندان کے ارکان یہ 4 ہیں. تو حضرت نے آپ دیکھیں اس کتاب میں سب سے پہلے انہی 4 کو شروع کیا کہ بھئی کہ ہم ماں باپ کے ساتھ ہمارا تعلق صحیح ہو. پھر اس کے بعد بچے آتے ہیں تو ہم ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ تعلق صحیح ہو. پھر میاں بیوی کا آپس میں تعلق صحیح ہو. جب یہ رشتے مضبوط ہوتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنے دی. فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. عبداللہ ابن ابی اوفا فرماتے ہیں ان الرحمت لا تنزل علی قوم، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قوم پر اترتی نہیں جس میں قاطع رحم یعنی رشتے کو توڑنے والا کوئی موجود ہو. کیونکہ اللہ کو بہت غصہ آتا ہے اس میں. بد دعا ہے نہیں، اور بد دعا کس کی ہے؟ رشتے کی. رحیم اللہ نے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ نے رشتے کو پیدا کیا، اس کو رحیم کہتے ہیں. اس نے عرش پکڑ لیا اور پکڑ کر کہنے لگا میں کون ہوں؟ فرمایا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، رحمان نے تجھے پیدا کیا ہے. تو وہ کہتا ہے من وصلہ وصلہ اللہ ومن قطعہ قطعہ اللہ، جس نے تجھے جوڑا اللہ اسے جوڑ دیں گے، جس نے تجھے توڑا اللہ اسے توڑ دیں گے. کتنی بڑی چیز دیکھیں. تو یہ چیز ہے کہ رشتے جو ہے نا ہمارے ٹوٹے نہیں، ہمارے تعلقات یہ بہت ضروری ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ خاندان جو ہے نا ایک طاقت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو طاقت بتایا، اس کو مضبوط کرنا. اور ویسے اسلامی معاشرے کے اندر مسلمانوں کی ایک بڑی ذمہ داری کیا ہے معلوم؟ اسلامی خاندانی نظام کو بھی پیش کرنا. کیونکہ اسلامی خاندانی نظام جو ہے نا اس دنیا کے معاشرے کے اندر سے نکل چکا ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس نظام کو سیکھ کر ہم پیش کریں. ہمارے نزدیک ماں باپ کون ہیں، ان کی کیا قیمت ہے، کیا اہمیت ہے. ایک شوہر، میاں بیوی، ان کے آپس کے تعلقات، ان کے آپس کی زندگی ایک پیش ہونا ہے. ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ کہ بھی کہ کیسے ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہو، یہ ایک زندگی، یہ جب معاشرے کے اندر جب یہ چیز پیش ہوگی نا اس کا اثر پڑے گا. اور واقعی اسی کے ذریعے سے جو ہے نہیں اسلام کا تعارف ہوتا ہے. اسلامی معاشرے کے اندر اسلامی خاندان کو پیش کرنا یہ مسلمانوں کی اس امت کی ذمہ داری ہے، اور یہ عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر یہ چیز کرنی ہے. تو اس کے لیے قربانی ضروری. قربانی کا مطلب تعلقات کو نبھانا ہے، بغیر قربانی کے نہیں ہو سکتا، بغیر قربانی کے نہیں ہو سکتا. اسی لیے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بڑی خصوصیات ہیں. ایک ہے تواضع، ایک ہے ایثار، جو انتہا درجے کو پہنچی ہوئی، انتہا درجے. تو اگر کسی رشتے کو نبھانا ہے یہ 2 بنیادیں ہیں. تواضع کا مطلب اللہ کے بندوں میں اللہ کا بندہ بن کر رہنا، اللہ کے بندوں میں اللہ کا بندہ بن کر رہنا. ایثار کا مطلب دوسرے کی راحت کو سوچنا، دوسرے کی ضرورت کو سوچنا. یہ ہمارا جذبہ بنایا گیا کہ آپ دوسروں کی راحت کو سوچو، دوسروں کی ضرورت کو سوچو، دوسروں کا خیال کرو، تاکہ جو ہے نا آپ ان کی ضرورت کو پوری کرو. یہ ایثار ہے. یہ 2 خوبیوں کی 2 اپوزٹ ضد ہیں. تواضع نہیں ہے تو تکبر آئے گا، اور تکبر جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے، تعلقات میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے. سب سے بڑی چیز تعلقات کو نبھانے کے لیے معاف کرنا ہو، صبر کرنا ہو، صلح کرنا ہو، ان سب میں اگر آپ دیکھیں رکاوٹ کیا ہے؟ تکبر ہے. اور اس کا علاج جو ہے نہیں عبادات میں ہے، اس کا علاج عبادات میں ہے. نماز جو ہے نا ایک ایسی عبادت ہے، اس کے ذریعے سے میں بندگی سیکھ رہا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا عاجزی سیکھ رہا ہوں. یا اللہ میں بندہ ہوں تیرا، تیرے حکم پر جھکوں گا، تیرے سامنے جھکوں گا، تیرے حکم پر جھکوں گا. اب اس کا حکم آیا معافی مانگو، معافی مانگوں گا. اس کا حکم آیا معاف کرو، معاف کر دوں گا. سمجھ رہے نا؟ تو یہ چیزیں آپ اگر دیکھیں پورا اس سے اچھا. تواضع کے لیے جو ضد ہے وہ ضد ہے تکبر. اور اسی طرح ایثار کا، تو ایثار جیسا میں نے بتایا کہ دوسرے کی راحت کا خیال کرنا، دوسرے کی ضرورت کا خیال کرنا، یہ اس امت کی خصوصیت ہے. اور یہ ایک ایسی مطلب
خوبی ہے کہ جس سے دنیا میں جو ہے نا اس امت کا تعارف ہو رہا تھا. بھئی مسلمان جو ہے نا ہر علاقے میں ہر زمانے میں ایثار سے چلا ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کی سوچ کر ہی چلا ہے، کیونکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس ہے، یہ دوسروں کے لیے نکالا گیا. اس کی ضد کیا بولیں؟ اس کی ضد ہے خود غرضی. خود غرض کا مطلب اپنا سوچنا، اپنا بھلا، اپنا فائدہ، یہ چیز سے ہونا ہے. اس کے لیے جو ہے نا دو خوبیاں ہیں، اس کی دو ضد ہیں. آگے کی ایک اور حدیث پڑھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ حدیث ہے دنیا کا نقصان بتا رہی ہے. بھئی رحمت سے محرومی کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے نا. دوسری حدیث دیکھیں، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا يدخل الجنت قاطع رحم، جنت میں داخل نہیں ہوگا رشتوں کو توڑنے والا. داخل نہیں ہوگا کا مطلب اول وہلہ میں داخل نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اس کو اس گناہ کی سزا ملے. اب آگے کی حدیثیں ہیں بہت. وہ حدیث میں کیا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی رشتے کو، دو گناہ بڑے خطرناک ہیں جس کی پکڑ، جس کا وبال بہت جلد دنیا میں آتا ہے. ایک ہے ظلم اور ایک ہے رشتوں کو توڑنا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بہرکیف یہ ایک ہمارے درس کا ایک حصہ تھا جو رشتوں کو نبھانا. یہ صلہ رحم انشاءاللہ یہاں پر اب ختم ہوا ہے. اب یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہوگا جو یعنی بچوں سے متعلق ہے، پھر میاں بیوی سے متعلق ہے، پھر اس کے بعد معاشرتی زندگی کے جو آداب ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعلقات کو، رشتوں کو جوڑنے کا مزاج اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے. جی، جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے قربانی چاہیے. قربانی کا مطلب تھوڑا سا اپنی جذبات کو قربان کرنا، برداشت کر لینا، معاف کر لینا، نبھا لینا. بھئی اللہ ہمیں دیں گے، بس درگزر کر کے اس کو جوڑنا، اس کا بہت اثر پڑتا ہے. اور ایک بات میں نے جیسے بات میں عرض کی کہ خرچ کرنا ہے نا، رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہے بمقابلہ دوسروں پر خرچ کرنے کے. ایک آدمی سب پہ خرچ کرنا ہے لیکن رشتہ داروں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زیادہ ترغیب دی، اس کا مزاج بنایا. تو ایک آیت اتری قرآن پاک کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ میرا ایک کنواں ہے بیرحا، اس کا نام ہے کنواں، وہ اس کنویں کا نام تھا. میں جو ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا آپ اپنے رشتہ داروں کو دے دو. ہے نہیں؟ دیکھو کتنی بڑی بات ہے. صحابہ کیسے تابع تھے. ٹھیک ہے میں دے دوں گا رشتہ داروں پر. آدمی باہر خرچ کرتا ہے، آدمی باہر دیتا ہے، لیکن رشتہ داروں پر جب بات آتی ہے تو آدمی جو ہے نا سوچتا ہے. ہاں، تو اسی لیے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے بہت زیادہ فضائل آئے ہیں، خاص طور پر وہ رشتہ دار جن کے کیا ہیں، جن کی ضرورت ہو، جن کی حاجت ہو. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم جو ہے نا، ان کا ایک واقعہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، بڑا اچھا واقعہ ہے. کہ فرماتے ہیں کہ شروع میں میرے والد صاحب کے حالات بہت تنگ تھے، یعنی فائنینشلی اعتبار سے تو بہت تنگ حالات تھے، لیکن خرچے زیادہ تھے. فرماتے ہیں کہ والد صاحب کی بہن تھی جو بیوہ تھی، ان کا سارا خرچہ حضرت کے ذمہ تھا، اور پھر جو ہے ہم سب تھے. تو لیکن حضرت ہم فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے ایک ایسی ترتیب بنائی تھی کہ کوئی بھی چیز گھر میں اگر لاتے تو اپنی بہن کے لیے ضرور خیال کرتے. موسم کا ہر نیا پھل خریدتے تو پہلے اپنی بہن کے لیے خریدتے، یعنی اتنا خیال کرتے ہوئے اس چیز کو انہوں نے جو ہے نا نبھایا. اور پھر ایک ترتیب انہوں نے یہ بنائی تھی کہ جو بھی آمدنی ہوتی ہے اس آمدنی کا ایک حصہ طے کر کے انہوں نے ایک تھیلی بنا لی تھی، اس میں رکھ دیتے، اس میں رشتہ داروں پر اور اللہ کے راستے میں جہاں بھی جس کے لیے بھی ضرورت ہو اس میں سے وہ خرچ کرتے تھے. تو پھر فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شروع میں وہ حالات تنگی کے تھے، بڑے
لیکن جب یہ ترتیب چلی تو الحمدللہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھرانے میں ایسی خوشحالی لائی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. خود مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نوابوں کی طرح جی رہے ہو، ورنہ تو ابتدا تو ہماری بڑی تنگی کی تھی. لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ ہے کہ دیکھیں نا، سب سے بڑا سورس آف انکم جو ہے نہیں وہ سخاوت ہے. یعنی آج کمائی کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ سخاوت ہے. اور لیکن اس میں ایک چیز ہے، صلہ رحمی اللہ کے لیے ہو، رشتہ جوڑنا اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو. جو سلام کر رہے ہیں اللہ کے لیے، جس سلام میں اللہ، جس ہدیے میں اللہ، جس تعلق میں اللہ کی یہ اس میں طاقت آ جاتی، اس میں اس عمل کی برکت آ جاتی، اس میں اس عمل کی برکت آ جاتی. اس لیے جو ہے نہیں ہمیشہ یہ سوچیں کہ بھئی کہ میں جو ہے نا اس لیے کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا اس لیے میں کر رہا ہوں. تو پھر اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب